تکبیر اور بڑائی بیان کرنے کا اسے حق الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ آج 28 مئی 1998 میں جو پاکستان نے یوم تکبیر کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام کیا ہے، میں درخواست کروں گا مرکزی کمیٹی کے رکن مصطفیٰ کمال بھائی سے کہ وہ آئیں اور آپ ساتھیوں سے بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول بھائی، مرکزی کمیٹی کے ذمہ داران، یہاں پر تمام شعبہ جات کے ذمہ داران، ایم پی ایم این ایز، حق پرست اور جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، سب کو السلام علیکم۔ آج کا دن یقیناً پاکستان کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ایک سائے آف ریلیف ہے، ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہے، کیونکہ پاکستان وہ پہلا ملک ہے جو اسلامی ملک ہے، نظریات پہ بنا، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ جوہری طاقت عطا فرمائی، اور جس کے پاس اللہ یہ عنایتیں کرتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھاتا ہے، اس سے حساب کتاب بھی اسی حساب سے ہوگا۔ تو آج یہ ملک جو جس دوراہے پہ کھڑا ہے اور جس جگہ پہ کھڑا ہے، وہ ہم سب کو رک کر، سنبھل کر اور ایک قدم رک کر سوچنے کی اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ مل کر اس ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ، تو اس میں سیاسی پارٹیاں ہیں، ملک کے ادارے ہیں، ملکی آئینی ادارے ہیں، اور یہ تمام جو ریاست کے ادارے ہیں، اور یہ تمام لوگ عام عوام سے لے کر ایک حکمران تک، وزیر اعظم تک، سب کو اپنا اپنا احتساب اور اپنے اپنے عمل کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج اس نیوکلیر پاور کو، اس ملک کو ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا اس ملک میں کہ ہم اتنی تباہی بربادی پھیلانے کے باوجود بھی ابھی تک جو وہ چل رہا ہے ملک۔ اللہ اور بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ ان تمام ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر فیل کرنا چاہیے۔ آج کا دن ایک اپنے آپ کو ایک اپنی آپ کو کمٹمنٹ کا ٹائم ہے سارا، یہ کہ خود سے ایک اس موقع پہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو بھی چینج کریں، اور اس معاشرے کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس سوسائٹی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ انف از انف بہت زیادہ یہ تمام ملاکھڑے میں، تمام کشیدگی میں لوگوں کا بہت نقصان ہو گیا ہے، قوم کا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ ہمیں یہاں سے اب جو اوپر اٹھنا چاہیے، قوم ڈیزرو کرتی ہے، اس کے اندر پوٹینشل ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اپنا حصہ، اپنا رول پلے کر رہی ہے ہر طریقے سے۔ اس ملک ہم تو اپنی شکایتیں بھی زبان پر نہیں لاتے کہ اس سے ملک کی، ہم کمروں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اپنی شکایتیں بھی ہمارے پاس، ہم اپنی شکایتیں بھی روڈوں پر اور پریس کانفرنسز میں لے کر نہیں آتے، ہم اپنی شکایتیں بھی جا کر جو ہے وہ کمرے کے اندر جا کر بات کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں تاکہ ملک کے اس مزید یہ جو ایک عجیب سی پوائزنس قسم کا ماحول ہے ملک کے اندر، اس میں اور مزید تلخی نہ آئے، اس کے اندر اور مزید جو ہے وہ اس کے اندر اور کوئی ایسا عنصر نظر نہ آئے جس کے اندر یہ چیزیں اور تباہی بربادی کی طرف جا رہی ہوں۔ تو بہت ساری گریونسز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے کہ مسائل رہتے ہوئے ملک کے لیے کیسے بیہیو کرنا چاہیے، تو اسے اس پاکستان کی، میں بڑی بڑی پارٹیوں کو کہتا ہوں، ان کو ایم کیو ایم کو دیکھنا چاہیے، ایم کیو ایم کے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے
کہ ہم نامصائب حالات اور پریشانیوں اور شکایتوں کے باوجود ہم آج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ میچور بیہیویئر ہے ہمارا، سب سے زیادہ میچور بیہیویئر ہے۔ 10 ایسے ہمارے پاس پوائنٹس ہیں، وجوہات ہیں جس کے اوپر آج لڑائی شروع کر دیں، ابھی لڑائی شروع کر دیں اور جائز ہے، لیکن آپ جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو ہم خود کو صبر کر کے اور جس طرح سے ہم اپنی چیزوں کو آگے چلا سکتے ہیں بغیر ماحول خراب کیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور آئی کین گو آن اینڈ آن۔ تو لوگوں کو بھی جو ہے اس پہ بیہیو کرنا چاہیے، اور یہ کب کرتے ہیں آپ؟ جب آپ کا اپنا سیلف انٹرسٹ نہ ہو، یہ جب آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ اپنی ذات، اپنی پارٹی اور اپنے لوگوں کے انٹرسٹ سے زیادہ آپ اس قوم کا انٹرسٹ سامنے رکھیں، ملک کا انٹرسٹ سامنے رکھیں، جب جا کر اس جیسے بیہیویئرز کو دیکھنے میں ملتا ہے جو کہ آج ایم کیو ایم جو اپنا جس بیہیویئر کو شو کرے، اسی بیہیویئر کو اسی ایٹیٹیوڈ کو تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے ریاست کے اداروں کو، سب کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اختلافات ہونے کے باوجود ساتھ کیسے مل کر اس ملک کو پروگریس کرنا ہے۔ اس کو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے، اور آج کے 28 مئی کے اس یوم تکبیر کے دن پر ہمیں اس بات کا احاطہ اور اس کی تائید کرنی چاہیے، اس پر ایک کمٹمنٹ کرنی چاہیے، پلیج کرنا چاہیے کہ ہم یہ کام کریں۔ آج کے اس دن کی مناسبت سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو ایم کیو ایم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وہ اس پاکستان کو نیوکلیئر ایسٹ دلانے میں ان کی بیک بون تھے، وہ سارے اس پہ ساری اس اچیومنٹ کے اوپر، اور پاکستانی قوم اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تا قیامت ان کو یاد رکھے گی، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے تھا، وہ کراچی کے بیٹے تھے۔ اس بات پہ ہمیں زیادہ فخر ہے کہ جس کراچی نے پاکستان کو ریونیو انجن بنایا، جو پیسے دیتا ہے، اسی کراچی کے بیٹے نے اس پاکستان کو نیوکلیئر ایسٹ بھی دیا۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔ اب میں درخواست کروں گا چیئرمین متحدہ قوم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے کہ وہ آئیں اور آپ ساتھیوں سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز تحریک کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ایم کیو ایم نے بھی سوچا کہ یہ آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے کہ جس دن ایم کیو ایم ایٹمی قوت بنی تھی۔ ظاہر ہے پاکستان بنانا مقصد نہیں تھا، پاکستان بنانے کا بھی کوئی مقصد ہوگا، اور پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اسلام کے نام پہ بن رہا تھا تو اسلامی نظام کے نام پر ہی کا تجربہ کرنے کے لیے ہی پاکستان بنایا گیا ہوگا۔ کہ اسلامی نظام کے بارے میں کبھی کسی سے پوچھا گیا، شاید کہتے ہیں کہ کسی تبلیغی جماعت نے لیننڈ سے پوچھا کہ بھئی یہ نظام ہمارا ہے، اس نے کہا یہ تو ہمارے نظام کے بہت قریب ہے، تو انہوں نے کہا ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، اس پہ کوئی ایک ملک بتائیے جہاں پہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہو۔ پھر کہا کوئی شہر بتا دیجئے، کوئی گاؤں بتا دیجئے جہاں پہ یہ عمل ہو رہا ہو۔ تو مسلمانوں نے بر صغیر نے پورا ایک وطن بنا لیا کہ جس پہ عمل ہونا تھا، اور ان کا انتظار ہم سب کر رہے ہیں۔ تو آج یوم تکبیر ہے، اور ہمیں ایک اتنی بڑی قوت، ایٹمی قوت صرف پاکستان کو نہیں، ہم نے پوری اسلامی دنیا کو ایٹمی قوت بنا دیا ایک پاکستان کے پاس ہوتے ہوئے، لیکن شاید پاکستان کو اپنے پہ عائد ذمہ داریوں کا احساس موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ دن یوم تکبیر کو تشکر کے ساتھ منانا چاہیے، تکبر کے ساتھ نہیں منانا چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم نے بنایا تھا، کس نے بنایا تھا، کس کا خیال تھا، ورنہ جس دن یہ ایٹمی دھماکہ ہوا ہے اس دن اسلام آباد کی سڑکوں پر جو بینرز لگے ہوئے تھے اس میں نام ڈاکٹر قدیر کے علاوہ سب کا تھا۔ صبر مبارک کے لیے بھی مبارکباد کے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے۔ تو آئیے آج کے دن کو تشکر کے ساتھ مناتے ہیں۔ ایٹمی قوت بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ آج اگلا سال شاید 6 اور 9 اگست کو 80 سال ہو جائیں گے۔ پہلی دفعہ جو ایٹم بم
ہیروشیما پہ 6 اگست کو اور 9 اگست کو 1945 کو ناگاساکی میں مارے گئے ہیں. اس ایٹمی حملے کے بعد دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایٹم بم موجود ہیں. آج تک ایک ایٹم بم نہیں چلا. آخری ایٹم بم وہ دوسرا ایٹم بم تھا جو اس کرۂ ارض پہ چلایا گیا. اس کے بعد کسی کی سب نے ایٹم بم اس لیے بنا لیا کہ وہ ایٹمی دھماکوں سے، ایٹمی لڑائی سے، ایٹمی جنگ سے خود کو محفوظ رکھ سکے. اسی لیے اس کو ڈیٹرنس کہتے ہیں. اور امید یہ تھی کہ پاکستان ایٹمی جب قوت بنے گا تو پھر ہمارے پاس اپنے دفاع پہ سے بہت زیادہ ہمیں دباؤ کم ہوگا، آس پاس کے ملکوں میں جرت نہیں ہوگی. اور یہ شاید ہم نے ایٹمی دھماکے کے بعد دیکھ بھی لیا ہے کہ بڑی مشکل ہو گئی ہے کسی ملک کے لیے بھی کہ پاکستان کو اس حوالے سے وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے کوئی بھی اتنی آسانی سے اب نہیں سوچ سکتا ہے. لیکن زندہ قومیں ضرور دیکھتی ہیں یہ فیصلے کیسے ہوئے، کس نے کیا اور کون شخص تھا. یہ بھی آپ کے ایک قوم کے ذمہ لگا کہ جس نے پاکستان بنایا اور پھر اس پاکستان کو ترقی، تعمیر دینے کے لیے، تہذیب دینے کے لیے اپنی پوری قوت اور جان لگا دی. اسی کے ایک بیٹے نے اس خیال سے کہ جب انڈیا میں پہلی دفعہ دھماکہ ہوا ہے آئے کہ یہ کام ایک شخص نے اپنی ہمت سے کیا ہے. اب آپ کے پاس پوری ایک جماعت ہے، اس کو ہمت کرنی چاہیے کہ جو اس کے اجداد نے یہ ملک بنا دیا ہے، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا ہے، اب اس مقصد کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. مصطفیٰ کمال بھائی بات کر چکے ہیں اس پہ. خواتین حضرات، پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا جو آج پاکستان کی حالت ہے. پاکستان اس لیے بھی نہیں بنا تھا کہ وہ ایسے بہت سارے نظام کا پیچھا کرے جس سے کہ دنیا میں تقسیم اور تفریق کا نظام ہو. جب پاکستان جب بنا ہے 1947 میں تو وہ مغربی پاکستان جو آج پورا پاکستان ہے، اس پورے خطے میں سب سے زیادہ کسی میں دیکھا جاتا ہے کہ رقبہ کتنا بڑا ہے، آبادی کتنی ہے، وسائل کتنے ہیں، دریا کتنی ہے، کھیتی باڑی کرنے کے قابل زمین کتنی ہے، ریگستان ہے، جنگل ہے یا نہیں. کوئی بھی سن 47 کے وقت جاپان ایٹمی تباہی سے بالکل زمین بوس تھا. جرمنی دوسرے جنگی عظیم کے بعد شکست فاق کھا چکا تھا. پورا یورپ لڑ کر کمزور ہو چکا تھا. چائنا اسی سن 1947 میں مکمل طور پر ایک ایسا ملک تھا جس کو کہ بچا کے رکھنا بھی ممکن نہیں تھا. آپ کے پڑوس میں جو انڈیا تھا اس میں کئی مذاہب اور خود ان کے اندر کاسٹ سسٹم اور غربت اس مغربی پاکستان سے 4 گنا زیادہ تھی. آج چائنا نے اپنی غربت جو کہ 25 سال پہلے 50% تھی اب 0.5% کر لی ہے. اس نے اتنے عرصے میں تقریباً 55 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت سے نکالا ہے. انڈیا نے تقریباً 27 کروڑ سے 30 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت سے نکالا ہے. ہم پاکستان میں جن کو اسلام کی خاطر بنایا گیا تھا، اسلامی نظام کی خاطر بنایا گیا تھا، ایک اقتصادی معاشی اسلامی نظام کے لیے، ایک معاشرتی اور تہذیبی اسلامی نظام کے لیے. آج آنے والے 3 مہینوں میں دریا کے 1.5 کروڑ لوگ پاکستان کے مزید خطۂ غربت کے نیچے چلے جائیں گے. ایٹمی دھماکہ ہم نے کر لیا ہے. اب ہمیں ان خطروں سے جو باہر سے تھا وہ کم ہو گئے ہیں. اندر کے خطروں سے لڑنے کے لیے ایک نئی توانائی کی ضرورت ہے. MQM اس وقت خدا کا شکر ہے کہ آنے والے سالوں میں امکانات اس بات کے ہیں کہ آپ نے اپنی سمت درست رکھی تو پاکستان کی سمت بھی درست ہو جائے گی. آپ سب کو آج کا دن مبارک ہو. یوم تکبیر کے موقع پر پاکستان کی خوشحالی، اس کی ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے میں درخواست کروں گا عبدالحسیب بھائی سے کہ آئیں اور دعا کریں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئیے ان فرزندان پاکستان جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ان کی روحوں کو ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا رحم المساکین ویا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. يا الله يا رحمن يا رحيم. مولا کریم فاتح خوانی کی اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس کو اپنی بارگاہ علی میں قبول مقبول منظور فرما لیجئے. یا اللہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس کی بقا کے لیے، یا اللہ اس کو بقا و دوام دینے کے لیے جن مجاہدین اسلام نے، جن فرزندان پاکستان نے، جن فرزندان مہاجروں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنے کارہائے نمایاں انجام دیے، یا اللہ جو دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے، ان کی کامل مغفرت فرما دے. اس میں ڈاکٹر سر عبدالقدیر سر فہرست ہیں، عابد حسین سر فہرست ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے بہت کوششیں کی، اور ایسے گمنام سپاہی بے شمار موجود ہیں. پاکستان کی آج ایٹمی قوت بننے کے بعد جغرافیائی سرحدوں کی تو حفاظت ہو گئی، لیکن آج پاکستان کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ نظریاتی سرحدوں کا ہے. نظریاتی سرحدوں پر بار بار حملے ہو رہے ہیں. ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. جغرافیہ تو قائم رہ گیا، اگر نظریاتی سرحدیں پامال ہو گئیں اس کا کیا ہوگا، اس کا سوچنا ہے. اسی مئی کے مہینے میں دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے ججوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جن لوگوں وصلوا علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج کی اس تقریب کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں. شکریہ.